جی آج دن ہے اتوار کا، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے، ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کریں۔ پاکستان میں یا انگلستان میں کہیں بھی آپ نے قانونی مشاورت کرنی ہے تو فری ہمارے ساتھ مشاورت کریں۔ ہمارا جو پریس کارڈ آپ نے صحافی والا بنانا ہے اس کے لیے رابطہ قائم کریں، اور رشتے ناتوں کا آپ کو بولا ہے اس میں جو پیرنٹس کرنا چاہیں تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ رابطہ کام کر رہے ہیں، آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ اور اس کے علاوہ گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، چھٹیوں کے بعد لگے گا، گرمی کی چھٹیوں کے بعد۔ تو یہ سارا آپ کو ابتدائیہ ہے، اور چینل ہمارا سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ 14 جون، آپ اندازہ کریں انسانیت کس طرح مر رہی ہے، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں 14 جون کو صلح کرنا چاہتا ہوں، امریکہ کے ایران کے ساتھ سائن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 14 جون کو میری سالگرہ ہے۔ واہ جی واہ، یعنی کہ یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب میری سالگرہ آئے اور کب میں صلح صفائی کی طرف جاؤں اور یہ بات کروں۔ یار یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر یہ بات کو اس طرح لمبا کر رہا تھا کہ جناب یہ 14 جون کو میں صلح کروں گا کیونکہ میری برتھ ڈے ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یار یہ کس طریقے سے ان چیزوں کو انسانوں کے جو حالات ہیں ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اپنی سالگرہ کے حوالے سے۔ یہ بہت بہت عجیب بات ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ جناب یہ صلح جو 14 جون کو کرنا چاہ رہا ہے، یہ کیا ہے یار، یہ تماشا نہیں ہے، ایسی چیز کرنے کی کوئی بات ہے؟ یہ کوئی کہنے والی بات ہے کہ جناب میری 14 جون کو سالگرہ ہے اور میں سالگرہ والے دن یہ کام کرنا چاہتا ہوں؟ بہت غلط بات ہے، یقین کرو یہ بہت غلط انہوں نے میسج دی ہے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ ہم تیری سالگرہ والے دن جو تو یہ کریڈٹ عجیب سا لینا چاہتا ہے نا، یہ بڑے شرم والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال لیکن ہمارے جناب وزیر اعظم نے سالگرہ والا تو میں نے ضمنی وہ آپ کو ذکر کر دیا نا، لیکن یہ سر جی صلح ہو رہی ہے، بہت بڑی جیت ہے پاکستان کی۔ اگر یہ مکمل صلح ہو جاتی ہے تو پاکستان کی یہ بہت بڑی جیت ہوگی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ امید تو کرتے ہیں کہ ہو جائے جی، ہم تو ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن یہ ان کی صلح صفائی ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آئے جناب علی، یہ تو بڑی بات ہے، یہ ہو جائے گی اور ہو جانی چاہیے، صلح ہو جانی چاہیے، ٹھیک۔ آپ جناب علی اگلی بات جی، خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیالکوٹ میں ہمارے کشمیری بھائی ہیں، وہ بھائی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ جناب صلح صفائی کرو، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ صلح صفائی کرو، ہم تو ان کو مذاکرات کے لیے بار بار بلا رہے ہیں۔ اگر کوئی نہیں آتا یا کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، یا یہ تحریک ایجنڈے پہ نہ سے ہی غلط رستے پہ چل نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کتنے وہ بیانات آ رہے ہیں کہ اگر کشمیر، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کسی بڑے لیڈر نے نہیں کہا کہ ہم پاکستان سے آزادی مانگتے ہیں، لیکن ان کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں نا، ان کو وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے لیں گے آزادی اور یہ وہ، تو ان کو ڈسکریج کریں نا، ان کو ڈس اون کریں، ان کو اپنے تقریروں میں کہیں کہ جناب ہم نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہم پاکستان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں کہ پاکستان سے علیحدگی کا مطلب ہے کہ یہ آزاد کشمیر بھی آپ انڈیا کی جھولی میں ڈالنے والے ہیں۔ انڈیا کو کس نے روکا ہوا ہے جی کشمیر کو فتح کرنے سے؟ کشمیر کو قبضہ، اس کشمیر پہ قبضہ کرنے کے لیے پاک فوج نے روکا ہوا ہے نا، ہمارے ایٹم بم نے روکا ہوا ہے نا۔ تو اگر یہ پاک فوج کے خلاف، پاک فوج کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے،
یہ عاصم منیر کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے یہ ایک انتشاری پارٹی کر رہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کا کشمیر کا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنا وہ روندیے لے کے نہ بھراواں روندیے یاراں نو لے لے کے نہ بھراواں یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ جو جلسے جلوس نکل رہے ہیں عاصم منیر کے خلاف، یہ وہ اپنا بغض نکال رہے ہیں۔ عاصم منیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اس وقت اس کا تعلق ہوتا ہے جب لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے حکومت وقت، جو موجودہ حکومت وقت ہوتی ہے، وہ ان کو امداد کے لیے بلاتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا جو ہے مسئلہ حل کرو، اس کو مینٹین کرو، رینجرز کو بلاؤ، یا حکومت پولیس کو بلاتی ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عاصم منیر وہ کہتے ہیں نا دل کے قریب کشمیر، دل کے قریب عاصم منیر، ٹھیک ہے، وہ اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عاصم منیر کشمیر دل کے قریب، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو لہٰذا یہ کشمیری جو ہیں اپنے ہوش کے ناخن لیں، اور آج انہوں نے یہ دیکھیں نا، رانا ثناءاللہ نے کل کیا کہا ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ پنجابی یا جو بھی تھے پولیس والے حکومت کے، ان کو مارا ہے، ان کے ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا وہ مسلح کیا گیا ہے، اور وہ کیا گیا ہے، تو یعنی کہ ڈیڈ باڈی کی توہین کی گئی ہے، ٹھیک، تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی انشاءاللہ تعالی یہ ہم بجٹ میں سر جی کوئی آپ کو بڑا ریلیف نہیں ملا، کوئی واضح ریلیف ہو نا جو ہم کہیں جی اے لو جی اے گل ہے، وہ تو نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ کوئی بڑا ریلیف ہو تو نظر آتا ہے نا جی، او اے کبوتر آ گیا جی، ٹھیک ہے، اے جناب اسی چھڑ دیتا ہے جی، اے کبوتر۔ بھئی 7% آپ نے آدھی ہماری آبادی ملازمین کی ہے نا، اور آدھی ریٹائرڈ ملازمین کی ہے، کروڑوں میں ہے یہ، ان کے آپ نے 7% بڑھایا ہے، تو آپ چھوڑ لیں۔ اچھا سر جی پتہ نہیں وہ کب حکومت آئے گی جو آتے ہی کہے گی آج سے سرکاری پٹرول بند، سرکاری گاڑی بند، سرکاری رہائش بند، سرکاری دورے بند، سرکاری بجلی بند، سرکاری گیس بند۔ سر جی میں تو ترس گیا ہوں کہ کوئی کب یہ ایسی حکومت آئے گی۔ آپ یقین کریں ہمارے آدھے مسئلے یہی ہیں یار، کس دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ کیوں نہیں کرتے شہباز بھائی، آپ کیوں نہیں کرتے یہ والی چیزیں بند؟ ان چیزوں کو بند کریں جو مفت آپ نے دی ہوئی ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے، بجٹ وہی تیار کرتے ہیں۔ آپ کا بجٹ کون تیار کرتا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہی پرانا جو 25-26 کا تھا نا، اب انہوں نے 26-27 کر دیے، بس ہندسہ تبدیل کی ہے۔ پچھلے سال کے آپ اٹھا کے دے لیں کہ کتنا یہ بیناولنٹ فنڈ اور یہ گروپ انشورنس اور یہ اس کے اوپر کیا کیا گیا تھا؟ کچھ نہیں کیا گیا تھا۔ ریٹائرڈ ملازمین کی کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں؟ تو یہ وہی ہے، سیم بالکل ہوتا ہے۔ تو وہ بڑھاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ پٹرول، بجلی، گیس، موٹریں، گاڑیاں یہ کیسے مینٹین کرنی ہے۔ سرکار ہے سر، وہ ادھر سرکار کے دورے ہوتے ہیں نا، انہوں نے 5 سٹار ہوٹل ان کے پہلے بک ہو جاتے ہیں۔ وہ جہاز میں ان کی بزنس کلاس جو ہے، ایگزیکٹو کلاس میں سیٹ بک ہو جاتی ہے۔ اس کو آ کے ملازم ٹکٹ دیتا ہے کہ اے لو سر جی تسی جاؤ، 15 دنوں واسطے لندن تہاڈا ٹکٹ بک ہو گیا۔ تو یہ سر جی اس کو احساس ہوگا نا جو اپنی جیب سے بل دے گا۔ کیوں نہیں ختم کرتے یہ بتائیں تو صحیح۔ غریب جس کی تنخواہ 40,000 ہے، اس کا 42,000 روپے بجلی کا بل آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سر جی میں تو ایک پنکھا سی، دو بلب سن تے کچن تے اے میرا آ گیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی؟ مفتہ جو لگا ہوا ہے نا، مفتہ پہلے وہ ختم کرو۔
پھر آپ کو احساس ہوگا، ان کو جو بجٹ بنانے والے ہیں نا ان کو احساس ہوگا کہ جناب ہم یہ کیا ظلم کر رہے ہیں جی۔ بجلی کے بل انہوں نے تو نہ بجلی کا بل دینا ہے، نہ گیس کا، نہ پانی کا، نہ کسی چیز کا ہی نہیں دینا۔ ہمیں انتظار ہوتا ہے، آپ سب لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ یار جیڑی ڈیٹ آپ کی بجلی کے بل کی ہے نا وہ فلانی یار 27 نو بل آنا ہے تو پیسے کوئی نہیں تو کی کرنا ہے۔ آپ کو انتظار ہوتا ہے بل کا، گیس کے بل کا۔ گیس کا تو انتظار نہیں ہوتا، گیس تو نہیں آتی، لیکن بل تو ضرور آتا ہے۔ کسی مہینے مس ہوا ہے کہ جناب اس مہینے ہم نے بڑا آپ کو تنگ کیا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں اور گیس کا بل نہیں دیتے، نہیں نا؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جناب علی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید کوئی بات کرتے ہیں اگر ہوتی ہے تو۔ یہ ناشتہ دیکھیں، بہت پیارا ناشتہ ہے ماشاءاللہ، یہ انگلش سٹائل ہے، بینز ہیں، انڈے ہیں، یہ ڈبروٹی ہے۔ اے ساڈے بابا چودھری جی کا ناشتہ ہے، تے اے ساڈے بابا جی نے مینو کوئی کام ہی نہیں کرن دے رہے۔ نہیں مہمان بار بار مجھے مہمان کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے میں پھر اتنے ہی رہ جانا۔ تو ٹکے رہو جاؤ جناب۔ اچھا جی اس ویلے لاؤ ہوئے تو پورا پاکستان اتنا ہوئے سا کوئی اور کام ہاں انگلینڈ کا رہنا، ہاں امریکہ دیا تنخواہ، ہاں جی سعودی عرب ہاں جی مدینہ شریف اسان موت ہوگا، بس ترے چیزاں۔ ہاں جی، امریکہ دی تنخواہ ہوئے تے لندن وچ رہائش ہوے تے موت مدینے دی ہوے تے کام کوئی نہ کرنا پوے، کام کوئی نہ کرنا کیونکہ اسی قوم بیکار قوم آ نا، کام تو اساں کرنا ہی ہاں ہے۔ کام کر جے کام کر لوی ہے تے شادی تے کچھ نہیں کہتے سر جی کہ عورت شادی کتنے عورت پاکستانی ہوئے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اے جناب علی ناشتہ کر رہے ہیں، اے چودھری صاحب مینو کوئی کام نہیں کرن دے رہے، تو میں دس رہا میں آواں گا تو کافی موٹا ہو جاواں گا۔ بس آؤ کرو نال ہی جی، موٹا ہونا۔ ہاں جی کرو سر جی کرو۔ السلام علیکم۔ لو جی آج میں صبح صبح اٹھا ہوں، سیچرڈے ہے، میں نے کہا ذرا واک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا موسم ہے اور واک کرتے ہیں۔ تو میں یہ واک کر رہا ہوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے صبح صبح کے موسم کا، اور ہر موسم ہم دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے کہا جی آج صبح کا موسم بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، یہ نظارے دیکھیں، یہ خوبصورتی دیکھیں، اور یہ دیکھیں جی یہ علاقہ بھی آپ دیکھ لیں، بہت مزے کا موسم ہے۔ اے دیکھو، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھوڑی سی چل رہی ہے۔ یہ دیکھا آپ نے موسم، بہت پیارا موسم ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ادھر دیکھو